بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسألۃ وَلَوْ لَمْ يُجْزِ الْمَالِكُ فَإِنْ كَانَ الْمَبِي فِي يَدِهِ فَهُوَ وَإِلَّا فَلَهُ انْتِقَاؤُهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ فِي يَدِهِ مَعَ بَقَائِهِ إِلَى آخِرِهِ۔ کسی کے مال پر ایک عقد فضولی ہوا، مالک نے اس عقد کو رد کر دیا، ٹھیک ہے آقا جان، رد کے بعد عقد ہو گیا کل آدم۔ ایک ثمرہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ جب رد ہو گیا اس کے بعد اجازے والا آپشن ختم، ٹھیک ہو گیا۔ اب عقد ہو گیا کل آدم، اجازے کا آپشن بھی ختم، اس مبی کا کیا ہوگا؟ آخر اس پر بھی کوئی نہ کوئی آثار ہونے ہیں نا جی، جس کو ہم فرق و احکام وضعیہ کہہ دیں۔ فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں، اگر تو وہ مبی اور جو عقد فضولی ہوا تھا، اگر وہ مبی مالک کے اپنے پاس ہے فبیا، مالک کے پاس نہیں، وہ تو مشتری کے پاس جا چکا تھا، وہ جا کے مشتری سے لے لے، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ نہ فقط مشتری سے، جس کے پاس بھی ہوگا وہ اس کو واپس لے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا مال ہے اور جا کے اس سے لے لے۔ جناب عین موجود نہیں، تلف ہو گیا ہے، تلف ہو گیا ہے تو پھر مثلی تھی تو مثل، قیمی تھی تو قیمت۔ کون سی قیمت؟ المقبوض بعقد فاسد کی بحث میں مکمل تفصیلات گزر چکی ہیں۔ کیا آیا یوم القبض کی قیمت معیار ہوگی، یوم التلف کی قیمت معیار ہوگی، یوم القبض سے یوم التلف کے درمیان اعلی القیم جو ہوگی وہ معیار ہوگی، یا یوم المطالبہ ہوگی، یہ ساری جزیات اس میں بہت دقت کے ساتھ گزر گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا توجہ میری جان، میرا موبائل تھا، آغا احمد نے اس موبائل کو فضولتاً آغا آکاش کے پاس بھیج دیا، آغا آکاش نے اس موبائل کو آغا توصیف کے پاس بھیج دیا، آغا توصیف نے اس موبائل کو آغا حسن کے پاس بھیج دیا۔ کتنے ید ہو گئے؟ کم از کم 3، مثال کے طور پر۔ بہت توجہ، اگر تلف ہوتا ہے پہلے مشتری کے پاس تو مالک مشتری کا کہ چل بھی میری چیز مجھے واپس کر، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہوتا ہے دوسرے کے پاس تو بھی، لیکن یہ مسئلہ اس جگہ سے اور مربوط ہے، توجہ رکھنا گا۔ جب آغا احمد نے آغا آکاش کو دیا تو اس کی مالیت تھی 6000 روپے، جب اس نے آگے آغا توصیف کو بیچا تو اس کی مالیت ہو گئی 5000 روپے۔ مالک اس سے مطالبہ کر سکتا ہے توصیف سے، توصیف کتنے دے گا؟ 5000، اوپر والے 1000 کا کیا بنے گا؟ وہ اس سے مطالبہ کرے گا جس کے ہاتھ سے گیا تھا، یعنی 2-3 ہاتھوں میں چیز گئی، بعض کے ہاتھوں میں قیمت بہت اونچی گئی، بعض کے ہاتھوں میں بہت کم آ گئی، مالک اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ جب جس کے ید میں تھا اور اس وقت اس قیمت بہت زیادہ تھی، اس سے یہ مانگ سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو خیر بحث میری جان یہ ہے، ایک دفعہ ہے کہ مالک اپنا مال کس سے مانگے گا؟ عین موجود ہوگی تو یقیناً عین نہ ہوگی تو اس کا عوض جو بھی ہوگا، مثلی یا قیمی الی آخر۔ اب مسئلہ یہ ایک اور ہے کہ چلو مالک کو تو ٹھیک ہے جی، جس سے چاہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے، جس کے پاس ہوگا لے لے گا، فلاں فلاں ختم۔ اس مشتری کا کیا ہوگا؟ کیسے؟ مشتری بھی تو فضولی کو آخر دے چکا ہے سامان، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب ذرا غور کرنا ہے، چیز میری تھی، فضولتاً آغا احمد نے آغا آکاش کو بیچ دی، توجہ کرنا ہے آغا جان، آغا آکاش نے 5000 روپے آغا احمد کو دے دیے، ٹھیک، چیز آغا آکاش کے پاس رہی
آغا کاش نے اس سے فائدہ اٹھایا، چیز ہو گئی تلف۔ جب تلف ہو گئی تو میں نے آغا کاش کی طرف رجوع کیا، عین کے پیسے بھی لیے، منافع کے بھی لیے۔ یا جب اس کے پاس گئی تو قیمت اس کی مارکیٹ میں اونچی ہو گئی، اس دن وہ پہنچ گئی تھی 6000 پہ، میں نے اس سے لیے 6000۔ اب بہت توجہ کرنی ہے۔ اب آیا آکاش مجھے تو 6000 دے کے فارغ ہو گیا۔ اب اس کے دو قسم کے مال ہیں، ایک اصل ثمن جو اس کو دی تھی، اور ایک وہ جو اضافی مالک کو دیا ہے۔ یہ مشتری جو اصیل تھا بیچارہ، آیا یہ بائع فضولی سے دونوں اموال کا مطالبہ کر سکتا ہے، صرف دی ہوئی ثمن کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، یا کسی مال کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا؟ بات سمجھ آ گئی؟ آسان ہے نا، چونکہ وہ ظاہر ثمن تو اس کو دے چکا تھا، مالک نے اس پر رجوع کیا، اسے ثمن بھی لے لی، اور کوئی اضافی اخراجات تھے تو وہ بھی اس نے، کوئی منافع وغیرہ وہ بھی اس نے لے لیے۔ تو اب یہ مشتری بائع پر رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ شیخنا اس کی تفصیل جو بیان کر رہے ہیں، کس میں؟ آیا یہ مشتری اصیل اس بائع کے فضولی ہونے سے عالم تھا یا فضولی ہونے سے جاہل تھا؟ یعنی یہ علم رکھتا تھا کہ یہ بائع فضولی ہے، یا یہ علم نہیں رکھتا تھا کہ یہ فضولی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب فرماتے ہیں اگر تو یہ مشتری اصیل اس بائع کے فضولی ہونے سے جاہل تھا، فضولی ہونے سے، تو یہ بالکل مالک اگر اس کو مانگے گا تو یہ مشتری اس بائع کی طرف رجوع کر سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اور تو نے میرے ساتھ دو نمبری کی ہے، تو نے مجھے کسی کا مال بیچا ہے، اس نے مجھ سے لے لیا ہے، چل میری ثمن مجھے واپس کر، یہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت غور۔ اب دونوں صورتوں میں چاہے اس بائع فضولی کے پاس عین باقی ہو تو چاہے نہ ہو، چونکہ یہ جاہل تھا لہذا یہ رجوع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سوال مقدر اگلا جواب ہے۔ سوال مقدر یہ ہے کہ جناب یہ مشتری جب اس بائع کے ساتھ معاملہ کر رہا تھا تو اس کو مالک سمجھ کے کر رہا تھا یا غیر مالک سمجھ کے؟ ہم جواب میں کہیں گے یہ تو سمجھ رہا تھا مالک۔ تو جناب ایک بندہ جب خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ مالک ہے، اور مالک ہونے کی بنیاد پر ہی اس سے معاملہ کر رہا ہے، جب خود اعتراف کر رہا ہے عملاً کہ یہ مالک ہے، پھر رجوع کا حق کیوں رکھتا ہو؟ ہم جواب میں دیں گے نا، بات کو سمجھنا ہے۔ یہ تھا مسلم، وہ بھی تھا مسلم، اس نے کہا کہ ید ہمارا ملکیت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے عام طور پر اس کو مالک ہوتا ہے، تو اس نے اس ید کی بنیاد پر اس کو سمجھ لیا کہ یہ مالک ہے، اور اس بنیاد پر جو اعتراف ہوتا ہے وہ اعتراف حقیقی اور معنی پتہ چل گیا کہ نہیں نہیں یہ تو بندہ صحیح نہیں تھا، یہ تو کسی کا مال مجھے بیچ رہا تھا۔ بات سمجھ آ گیا؟ ہاں، لہذا اس لحاظ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر یہ اپنے یقین کے ساتھ تھا، قاطعیت کے ساتھ تھا کہ بالکل یہ بندہ مالک ہے، اور اس کی وجہ وہ قاعدہ ید وہ نہیں تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ مالک ہوتا ہے، تو پھر البتہ ہم کہہ سکیں کہ آیا حق کے رجوع رکھتا ہے نہیں تھا۔ لیکن اگر صرف ید کی بنیاد پر وہ مالک سمجھ کے معاملہ کر رہا تھا تو یہ اپنے اس امن میں حق کے رجوع رکھتا ہے۔ یہ ہوگی کون سی صورت آگا؟ کہ اگر مشتری اصیل بائع کے فضولی ہونے سے جاہل تھا۔ اب آ گئی دوسری صورت، ان کان عالما بالفضولیہ، اگر اس مشتری اصیل کو اس بائع کے فضولی ہونے کا علم تھا، پھر بھی اس کے ساتھ معاملہ کر لیا اور ثمن اس کے حوالے کر دی،
بعد میں مالک نے کر دیا معاملے کو رد اور وہ چیز اس نے مشتری سے واپس لے لی، اب آیا اس صورت میں مشتری اس بائع سے اپنی ثمن واپس لینے کا حق رکھتا ہے یا نہیں؟ شیخنا اس میں پھر تفصیل کے قائل ہیں، کچھ حصہ آج پڑھیں گے، کچھ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ تفصیل کیا؟ توجہ، تفصیل یہ ہے کہ آیا جو ثمن مشتری نے بائع کو دی تھی اب وہ باقی ہے یا وہ باقی نہیں؟ ایک حصہ آج مسئلہ آپ یوں فرق کریں گے میری جان کہ مشتری اصیل کو بائع کے فضولی ہونے کا علم تھا اور بائع فضولی کے پاس مشتری کی دی ہوئی ثمن عیناً ابھی باقی تھی، تلف بھی نہیں ہوئی تھی، آیا یہ حق رکھتا ہے اس سے مطالبے کا یا نہیں رکھتا؟ کیا فرماتے ہیں شیخنا؟ استردہ، بالکل جب عین اس کے پاس موجود ہے یہ مشتری اصیل اس بائع فضولی سے اپنی ثمن کو رد کر سکتا ہے، فلاں 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 بزرگوار نے یہ کہا ہے۔ اچھا اب اگلی بات، بھائی کیوں رد کر سکتا ہے؟ استرد، رد سے مراد یعنی اپنی واپس لے سکتا ہے، کوئی دلیل ہیں؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس دو ہیں۔ نمبر ایک، عین اس کے پاس باقی ہے، بالکل ہے۔ آپ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر علم ہونے کی صورت میں یہ اپنی ثمن کو واپس لینے کا حق نہیں رکھتا تو عقد مقبوض بعقد فاسد کی صورت میں بھی پھر وہاں واپسی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہاں آپ کہتے ہیں اس کو علم تھا، جب علم ہو تو اس کا مطلب اس نے آپ نے ارادہ اور اختیار سے اپنی ثمن پر اس کو تسلط دیا ہے، تو جناب عقد فاسد میں بھی تو اختیار سے تسلط دیا جاتا ہے، وہاں بھی کوئی اکراہ اجبار تو نہیں ہوتا، بس اگر وہاں وہ نقل ملکیت کا سبب نہیں ہے تو یہ یہاں بھی نہیں ہے۔ ایک اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ یہی جو عقد ہوا ہے، توجہ کرنا جان، یہ جو عقد ہوا ہے کون سا؟ مشتری اصیل اور بائع فضولی کے درمیان، اور مشتری کو پتہ تھا کہ یہ بائع فضولی ہے۔ فرض ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر اسی عقد کا مالک اجازت دے دیتا تو ثمن کا مالک کس نے بننا تھا؟ یقیناً مالک نے۔ تو ثمن کا مالک اگر مالک نے بننا تھا تو یہ دلیل ہے نا کہ یہ فضولی اس ثمن کا مالک نہیں بنا تھا، چونکہ اگر بنا ہوتا تو پھر مالک کو ثمن نہیں دی جا سکتی، اور نہیں دینے کا مطلب ہے کہ پھر مالک کا اجازہ بیکار ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ لازم آتا بیع بلا ثمن کہ اس کی مبیع اس کی جیب سے نکل جائے اور جیب میں ثمن واپس اس کو نہ جائے۔ بس یہ دلیل ہے کہ اگر اسی عقد جس کو مالک رد کر رہا ہے اگر وہ اجازت دیتا تو یہ ثمن جانی تھی اس کی ملکیت میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ثمن اس بائع کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی تو مشتری کو حق ہے کہ یہ اس سے واپس مانگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک فتح عمل ہے جی۔ اب کتنی صورتیں ہو گئیں فی الحال جو ہم نے پڑھی ہیں؟ ترتیب ذہن میں بنا لی کرنا کہ اگر مالک نے عقد فضولی کو رد کر دیا ہے، نمبر ایک، پہلی صورت مالک اپنا مال جس کے پاس بھی ہے واپس لے سکتا ہے۔ دو، باقی رہا مسئلہ مشتری کا، مشتری کے مال کا کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے اگر مشتری جاہل تھا تو وہ اس بائع کی طرف رجوع کرے گا اور اس سے ثمن لے سکتا ہے، اور اگر مشتری بائع کے فضولی ہونے سے عالم تھا اور پھر بھی دے دیا ہے تو دو صورتیں ہیں۔ آج ہم نے پڑھی ہے پہلی صورت، اگر اس کی عین ثمن باقی ہے تو فلاں فلاں بزرگ کے نزدیک اس طرح پھر بھی حق کے رجوع رکھتا ہے، لیکن اگر تلف ہو گئی ہے وہ پھر اگلا مسئلہ ہے کہ پھر اس کا حکم کیا ہوگا۔
مسئلہ وَلَوْ لَمْ يُجْزِ الْمَالِكِ، یعنی ایک مالک کے مال پر عقد فضولی ہوا، مالک نے اجازہ نہیں دیا بلکہ اس کو رد کر دیا، وہ ہو گیا ختم۔ پہلی بات گزر گئی کہ اس کے بعد اجازے کا آپشن ختم۔ اب مال کا کیا ہوگا جس پر عقد فضولی ہوا تھا؟ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اگر مبیع ابھی تک مالک کے اپنے قبضے میں تھا، فَهُوَ یعنی فَهُوَ الْمَطْلُوب، پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا، چیز اس کے اپنے پاس موجود ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر وہ چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، نکل چکی تھی، فَلَهُ انتزاعُهُ ممن وجدہ فی یدہ مع بقائہ، کہ اگر اس کا عین مال ابھی باقی ہے جس کے پاس بھی ہوگی، وہ چاہے مشتری اول ہو، دوم ہو، فضولی ہو، جو بھی ہو، یہ اس سے واپس لے لے گا۔ اچھا، نہ فقط عین واپس لے گا بلکہ یرجع بمنافعہ المستوفات، بلکہ اگر اس نے جس نے اس مال سے کوئی منافع حاصل کیے ہیں، ان منافع کا عوض کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ علی الخلاف متقدم فی البیع، وہ جو مقبوض بعقد فاسد میں آیا تھا کہ منافع مستوفات اور غیر مستوفات میں اختلاف تھا، بعض کہتے ہیں کر سکتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کر سکتا، غیر مستوفات کا اور مستوفات میں سب کا اجماع تھا الی آخر۔ اچھا، یہ تو تھا کہ اگر وہ عین موجود ہے۔ وَمَعَ التَّلَفِ، لیکن اگر وہ عین اس کی مالک کی عین تلف ہو گئی، یرجع الی من تلف عندہ، جس کے پاس تلف ہوئی ہے یہ اس پر رجوع کر سکتا ہے۔ کس کا؟ بے قیمت ہی، اگر وہ کیمیات میں سے تھی تو اس کی قیمت کا، وہ بھی یوم التلف، آیا یوم التلف والی قیمت کا، یا اعلی القیام من زمان واقع فی یدی، یا یوم القبض سے یوم التلف کے درمیان اعلی القیامت کی، یا فقط یوم القبض کی۔ یہ مقبوض بعقد فاسد کی بحث میں مکمل جزیات کے ساتھ گزر چکا ہے، جو نظریہ بھی وہاں ہے، ختم۔ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ آخر، بہت توجہ، تلف ہو رہی ہے چیز تیسرے بندے کے پاس، تلف سے پہلے یہ کسی اور کی زمان میں بھی تھی۔ میں نے آپ کو جو مثال بنا کے دی نا بڑی آسان سی، کہ احمد نے دی آکاش کو، آکاش نے دی توصیف کو، تلف ہوتی ہے توصیف کے پاس، لیکن اس سے پہلے آکاش کے پاس بھی تھی، بہت غور۔ اچھا، وَفُرِضَ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ عِندَهُ، جب تلف ہو رہی ہے توصیف کے پاس تو مالیت ہے 5000، لیکن جب تک آکاش کے ہاتھ میں تھی اس کی مالیت 6000 تھی۔ فرماتے ہیں ثُمَّ نَقَصَتْ عِندَ الْأَخِيرِ، دوسرے کے پاس جا کے وہ ہو گئی کم، اختص السابق بالرجوع بزیادت علیہ، مالک توصیف پر رجوع کرے گا، وہ دے گا اس کو 5000 جو اس کی مالیت تھی، لیکن پہلے یہ 6000 کی تھی، تو یہ سابق پر جو اس سے پہلے مالک تھا اس سے مطالبہ کر سکتا ہے 1000 زیادتی کا، کہ جب تیرے پاس یہ چیز 6000 کی تھی، اب 5000 کی ہے، لہذا میرا نقصان ہوا ہے، وہ نقصان تو دے جب تیرے پاس میں بھی یہ چیز رہی ہے۔ اچھا جی، کما سرہا بہی جماعتن، آیات ایک سے دوسرے کے پاس، دوسرے تیسرے کی طرف، اس طرح اگر بات ہو تو وہاں کہتے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ قیمت تھی اسی پر رجوع کیا جاتا ہے، ختم۔ ھذا کل حکم المالک مال مشتری تھی، یہ تو تھا کہ مالک اپنے مال میں مشتری کی طرف رجوع کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا آخر۔ اب ایک بات اور، وہ کیا ہے؟ اما حکم المشتری مع الفضولی، چلو مالک کو تو اس کا عین مال یا اس کی قیمت مل گئی، وہ تو ہو گیا فارغ۔ اب یہ مشتری بیچارہ کیا کرے جو مالک کو عین کی قیمت بھی دے چکا ہے، اور اگر کوئی منافع حاصل کیے ہیں تو ان کا اضافہ بھی دے چکا ہے، یا تلف ہونے کے بعد قیمت اس کی زیادہ تھی تو وہ زیادتی اس نے دی ہے، اس کا کیا کرے؟ فرماتے ہیں یقع الکلام طارۃ فی الثمن، میں نے جیسے پہلے گزارش کر دی ہے کہ مشتری نے 2 قسم کے مال دیے نا مالک کو، ایک اصل ثمن وَأُخْرَى فِيمَا يَغْرِبُهُ لِلْمَالِكِ، اور ایک اضافی، یہ بھی تھا نا اس نے جو منافع حاصل کیے ہیں مالک نے ان کا بدلہ بھی اسے
عوض بھی لیا ہے. تو اب ایک ہے سمن اور ایک ہے جو اضافی اس نے مالک کو دیے ہیں. سمن سے ہٹ کر ان کے احکام کیا ہیں؟ الاولا، پہلے شروع کر رہے ہیں کس کو؟ سمن کو. فرماتے ہیں یرجع علیہ بسمن ان کان جاہلا بکونہ فضولیہ. آپ شروع یہاں سے کریں گے کہ دو صورتیں ہیں. آیا مشتری بائع کے فضولی ہونے سے عالم تھا یا جاہل تھا؟ پہلی صورت، اگر مشتری اصیل کو فضولی بائع کے فضولی ہونے کا علم نہیں تھا تو پھر یرجع علیہ بالثمن، یہ ثمن کا مطالبہ اس بائع سے کر سکتا ہے، بائع کر سکتا ہے. سواء کان باقیا ام تالفا، چاہے عین مال باقی ہو چاہے تلف ہوگی، تلف ہوگی ظاہر پھر مثل یہ قیمت لے گا. ختم، یہ بات ختم ہوگی. کوئی کہے جناب اگر کوئی بندہ خود کسی کو اپنے مال پر مسلط کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ مالک ہے، یہ اعتراف کرتے ہوئے، تو پھر کس بنیاد پر دوبارہ اس سے وہ مانگنے جائے گا؟ یہاں بھی مشتری کوئی اس کو اجبار نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے. مشتری اس کو مالک سمجھ رہا ہے، مالک سمجھ کر اپنے مال پر خود اس کو مسلط کر رہا ہے. اب دوبارہ اس سے رجوع کیوں کرے؟ فرماتے ہیں لا یکدہ فی ذالک اعترافہ بکون البائع مالکا. اگر عمل مشتری سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ مشتری اعتراف کر رہا ہے کہ یہ بائع مالک ہے، تو اس سے کوئی فرق کیوں؟ وجہ یہ ہے لأن اعترافہ مبنی علی ظاہر یدہ. یہ بھی مسلم وہ بھی مسلم، اس کو پتہ ہے کہ ید ہمارا ملکیت ہے. انہوں نے کہا کہ جو بندہ مارکیٹ میں چیز بھیجنے آیا ہے، چیز اس کے ہاتھ میں بھی ہے، تو یقیناً یہی مالک ہوگا. تو وہ جو اس کو مالک شمار کر رہا ہے اور اعتراف کر رہا ہے وہ اس لیے کہ اصل ید کو معیار بنا کر کہ جو جس کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے وہ ہمارا ملکیت ہے، اس کے اعتراف کی بنیاد یہ ہے. اور جب بنیاد ختم ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہ تو وہ نہیں تھا، لہذا اس اعتراف کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں نا، البتہ یہ اور بات ہے لو اعترف بہ، اگر یہ مشتری اس بائع کو مالک سمجھتا ہے حقیقی، علی وجہ یعلم عدم استنادہ الی الجد، اور اس کو مالک سمجھنے کا اعتراف کی وجہ وہ ید نہ ہو، کوئی ید ہمارا ملکیت ہے اس کی بنیاد وہ ہو نہ ہو. مثلا کہیں یکون اعتراف بذالک، کہ وہ اس لیے اس کو مالک سمجھ رہا ہے کہ اس پر بینہ قائم ہو گئے کہ یہی مالک ہے. اگر اس بنیاد پر ہے لم یرجع بشیء، پھر اس پر رجوع نہیں کر سکتا. ختم. تیسری صورت لو لم یعلم استناد الاعتراف الی الجد، اگر ہمیں یہ پتہ نہ چل سکے کہ اس نے اس کو جو مالک سمجھا تھا کس بنیاد پر، آیا اسی ید کی بنیاد پر کہ ید ہمارا ملکیت ہے اس لیے اس نے مالک سمجھا، یا اس کی وجہ کوئی اور تھی، اس کو کہیں اور سے یقین کامل تھا کہ یہی مالک ہے. اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں دو صورتیں. ففی الاخذ بظاہر الحال من استنادی، اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ ظاہراً بندہ جب کسی کو مالک سمجھتا ہے تو ید کی بنیاد پر، ید ہمارا ملکیت ہے، چونکہ وہ بیچنے آیا تھا اس نے سمجھا جو جس کے ہاتھ میں ہے مالک یہی ہوگا، تو اس بنیاد پر تو وہ رجوع کا حق رکھتا ہے. او بظاہر لفظ الاقرار، لیکن اس لحاظ سے کہ چونکہ یہ اعتراف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ مالک ہے، جب اعتراف کر رہا ہے تو پھر اس کو حق نہیں بنتا کہ اب اس کی طرف رجوع کرے. وجہان یہی ہیں جو میں نے دو بتا دیے ہیں کہ پہلی صورت میں رجوع کر سکتا ہے، دوسری میں نہیں کر سکتا. ختم. یہ تو تھا کہ اگر مشتری اصیل بائع کے فضولی ہونے سے جاہل تھا. دوسری صورت وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْفُضُولِيَّةِ، اگر مشتری اصیل بائع کے فضولی ہونے سے عالم تھا، پتہ تھا کہ یہ مالک نہیں بلکہ فضولی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ معاملہ کر دیا اور سمن اس کو پکڑا دی، بعد میں مالک نے معاملہ کر دیا رد اور چیز مشتری سے لے لی واپس. تو اب مشتری دو صورتیں ہیں کہ جو سمن مشتری نے بائع کو دی تھی آیا وہ ابھی عیناً باقی ہے یا
تلف ہو گئی ہے، دونوں کا حکم علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلی صورت فَإِنْ كَانَ ثَمَنُ بَاقِيًا، اگر تو اس مشتری اصیل کی دی ہوئی ثمن اس بائع فضولی کے پاس عیناً باقی ہے، استردہ، یہ اس سے واپس لے سکتا ہے۔ اچھا، کس نے کہا؟ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد میں، فخر المحققین نے ایضاح میں، شہید اول نے دروس میں، شہید ثانی نے شرح العلومہ میں، محقق ثانی نے جامع المقاصد میں، رحمہ اللہ، یہ بزرگان سارے کہتے ہیں کہ واپس کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اچھا، یہ کیوں کہتے ہیں کہ واپس کر سکتا ہے اگر عین باقی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے اذ لم یحصل منہ ما یوجب انتقالہ عنہ شرعا، اس مشتری سے کوئی ایسا سبب صادر نہیں ہوا کہ جو اس بات کا موجب بنے، سبب بنے کہ یہ سامان مال اس بائع کی ملکیت میں منتقل ہو جائے، یا اس کو اردو میں آسان اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہاں اس مشتری کی طرف سے کوئی سبب مملک شرعی وجود میں نہیں آیا کہ جو شرعاً سبب بنتا ہو اور اس بائع کو اس مال کا مالک بناتا ہو۔ آپ یہاں جواب دیں گے، سوال اگلا جواب آئے گا، سوال جواب کیا دیں گے؟ آپ سوال کریں گے بھائی اس مشتری سے اس بائع نے کوئی مال چھینا تو نہیں ہے، اس نے کو پتہ تھا کہ وہ مالک نہیں، اور اس نے پھر بھی اپنے مال پر اس کو مسلط کر دیا، تو یہ اس کا اپنے مال پر اس کو اپنے ارادہ اور اختیار سے مسلط کرنا یہ بھی تو سبب مملک ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ پر کسی کو، جیسے آپ ہبہ کرتے ہیں، جیسے فلاں کرتے ہیں، وہاں بھی یہی ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہے، اس نے خود اس کو مسلط کیا ہے۔ جواب فرماتے ہیں وَمُجَرَّدُ تَسْلِيطِهِ عَلَيْهِ، بہت توجہ آگا، اگر آپ یہ کہیں چونکہ اس نے خود اپنا مال اس کو دیا ہے بس اس کا اس کو مسلط کرنا یہ سبب ہے، کیا وہ اس مال کا مالک بن جائے گا؟ فرماتے ہیں مجرد و تسلیط یہ لائے لو کان موجبا، اس مشتری کا اپنے اس سامان پر اس بائع کو مسلط کرنا اگر موجب بنے اس کا کہ وہ بائع اس مال کا مالک بن جائے، لازم الانتقال فی البیع، تو بیع فاسد میں بھی پھر وہاں مشتری مبیع کا اور بائع ثمن کا مالک بن جانا چاہیے۔ کیوں؟ وہاں بھی تو اپنے ارادہ اختیار سے ایک دوسرے کو مسلط کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تو آپ قائل نہیں ہیں، یہاں قائل ہیں۔ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ یہ بن جائے گا جواب نقضی، کہ اگر وہاں نہیں ہے تو پھر یہاں نہیں۔ کیوں؟ لتسلیط کل من المتباعین صاحبہ علی مالہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک نمبر دو وَلِأَنَّ، یہ دوسرا جواب اس کا، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلی جواب بن جائے گا۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں اسی معاملے میں بہت غور آگا، ترتیب بنانی ہے، مشتری کو علم ہے کہ یہ بائع فضولی ہے، پھر بھی معاملہ کر رہا ہے، اسی معاملے میں لِأَنَّ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ لَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ، اگر یہ مالک رد نہ کرتا بلکہ دے دیتا اجازہ، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ عقد صحیح ہے۔ اچھا، جب عقد صحیح ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یستلزم تملک المالک للثمن، تو ثمن کا مالک کون بنے گا؟ وہ اصل مالک بنے گا نا، یہ بائع تو نہیں بنے گا۔ ٹھیک، بس فَإِنَّ تَمَلُّكَهُ الْبَائِعُ قَبْلَهُ، پس اگر بائع مالک کے اس ثمن کے یعنی وہ مالک بننے تملک سے پہلے اگر یہ بائع اس کا مالک بن جائے، ثمن تو وہی 5000 تھی نا، مالک سے پہلے اگر یہ بائع فضولی اس کو اپنی ملکیت میں لے لے تو لازم آئے گا محل اجازہ فوت ہو گیا۔ کیوں؟ کئی دفعہ پیچھے کہا ہے، بالکل آسان سی بات ہے بھائی، اجازے کا مطلب کیا ہوتا ہے صحیح ہونے کا؟ اس کا مطلب ہے مسمن اس کی جیب سے نکلے گی تو سمن اسی کی جیب میں آئے گی، اگر سمن اس کی جیب کے آنے سے پہلے کسی اور کی جیب اور ملکیت میں چلی گئی تو یہاں اس کا اجازہ کارآمد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اجازت دے بھی صحیح تو لازم آئے گا بیع بلا سمن،
اور وہ جائز نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ سَمَن إِنَّمَا مَالَكَ الْغَيْرِ، چونکہ سمن کا تو کوئی اور مالک بن چکا ہے، لہذا اجازہ آنا حقوں کی اجازہ ممتنع ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ لازم آئے گا بے بلا سمن۔ فتعمل اشارہ اس بات کا ہے کہ نہیں جناب، اگر تو ہم اجازہ کی ناقلیت کے قائل ہو جائیں کہ اجازہ ناقل ہے، بہت توجہ، پھر تو یہ اشکال بنتا ہے کہ یہ آج مالک بن رہا ہے سمن کا اور بائع اس سے پہلے بن چکا ہے۔ لیکن اگر ہم اجازہ کی کاشفیت کے قائل ہو جائیں، وہ تو جو ہی بے تو اس طرح تو ہوا تھا، بس سمن مالک کی ملکیت میں آ چکی تھی، اور اس نے اگر بائع کو بعد میں دی بھی ہے تو وہ کسی کا مال کسی کو دیا ہے، تو کسی کا مال کسی کو دینے سے وہ مالک نہیں بنتا۔ لہذا یہ جو آپ نے اشکال حلی دیا ہے جواب ناقلیت کی بنیاد پر تو ٹھیک ہے، لیکن کاشفیت پر یہ جواب حلی درست نہیں ہے۔ اور دوسرا ممکن ہے فتعمل اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ بھائی اس کو پتہ تھا کہ یہ مالک نہیں فضولی ہے، پھر بھی اس نے سمن دے دی، تو اس بائع کا اس سمن کا مالک بننا معلق تھا، منجد نہیں تھا۔ معلق کیا تھا کہ اگر مالک نے اجازہ دے دیا تو سمن کا مالک وہ ہوگا، اور اگر اس نے رد کر دیا تو سمن کا مالک کون ہوگا؟ یہی بائع۔ اب چونکہ فرض یہ ہے کہ وہ کر چکا ہے رد، جب رد کر چکا ہے تو یہ بن گیا ہے مالک، لہذا اس کو حق نہیں پہنچتا اب سمن کے واپس کرنے کا مشتری اصیل کو۔ ممکن ہے فتعمل اس دوسرے احتمال کی طرف اشارہ ہو۔ خوب، حل یجوز للبائع تصرفی، مشتری کو علم تھا کہ یہ بائع فضولی ہے، بہت توجہ، مشتری کو علم تھا کہ یہ بائع فضولی ہے، پھر بھی اس کو سمن دے دی، آیا بائع کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس مال میں وہ سمن میں تصرف کر سکے؟ قولان اقواہما، اس لحاظ سے دیکھیں کہ مشتری اپنے ارادہ اختیار سے اپنی چیز اس کے حوالے کر سکتا ہے تو تصرف جائز ہونا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اقوا کیا ہے؟ العدم۔ کیوں عدم؟ کیوں بھائی اس کو یقین ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، ایک، نمبر دو اس کو پتہ ہے کہ مسمن میری جیب سے نہیں جا رہا، دو، تو یہ اگر سمن میں تصرف کرتا ہے تو یہ بن جائے گا عقل مال بالباطل، دیا کچھ نہیں اور ادھر سے لے لیا، لہذا ہمارے صاحب میں اس کا تصرف جائز نہیں۔ ھذا کلہ اذا کان باقیہ، یہ تو سارے احکام تھے کہ اگر اس کی عین سمن اس بائع فضولی کے پاس باقی ہو، تلف ہو جائے تو وہ انشاءاللہ رہتا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔